قاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له بالغدو والآصال. صلوات بلند آواز سے. صلوات کر کے نہیں پڑھی گے، بلند آواز سے مطمئن ہو کے. عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام سامعین حضرات، عاشقان رسول و خانوادہ رسول، تمام تر شیعہ و اہل سنت برادران، جس آیہ مبارکہ کو اس وقت اس چوک کی مجلس میں سرنامہ کلام کے طور پر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے، یہ سورہ نور کی معروف آیہ مبارکہ ہے، جس میں خالق النور، مدبر النور، نور علی نور، خانوادہ نور کا تعارف کراتے ہوئے امت قرآن کو، کلمہ گویان مصطفیٰ کو، قاریان قرآن کو، حافظان قرآن کو یہ حکم دے رہا ہے کہ تمہیں دھرتی کے سینے پر کس کس گھر کی تعظیم کرنی ہے. زندہ رہیں، سلامت رہیں. مجلس چونکہ چوک میں ہو رہی ہے اور سننے والے میرے تمام تر شیعہ و اہل سنت برادران ہیں، یہ محبتوں کا پیغام ہے. اسلام تفرقے کا نام نہیں ہے، اسلام محبت کا نام ہے. اور یہ حسین کی مجلسیں، یہ وہ در حسین ہے کہ جو صبح قیامت تک ہر متلاشی ہدایت کے لیے کھلا ہوا ہے. یہاں کسی مسلک کی، کسی فرقے کی، کسی مذہب کی کوئی قید نہیں ہے. بلا تفریق مذہب و ملت
ہر شخص اس مجلس عزا میں فرش عزا پر بیٹھ سکتا ہے، اس لیے کہ حسین کو مارنے کے لیے نہ شیعہ ہونا ضروری ہے نہ سنی ہونا ضروری ہے۔ ہاں ایک مسلک ہے جس کا ہونا ضروری ہے، اس مسلک کا نام انسان ہے۔ توجہ فرمائیے آپ صاحبان میں۔ لہذا یہ پیغام تمام تر اقوام عالم کے لیے ہے کہ آئیے قرآن سے فیصلہ کریں، قرآن کی آیتوں سے پوچھئے کہ اللہ ہوتے ہوئے کس کو افضل منوا رہا ہے۔ گھبرا تو نہیں رہے؟ ارشاد ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، جن گھروں میں نور کی قندیلیں روشن ہیں۔ کیونکہ یہ پورا سلسلہ ہے آیات کا۔ ایک سلوات بھیجیں گے ذرا محمد آل محمد۔ میری گزارش ہوگی جتنے افراد کھڑے ہیں، بیٹا چونکہ جگہ وہاں بھی بہت ہے یہاں بھی جگہ بہت ہے، آپ حضرات اگر تشریف فرما ہو جائیں گے تو میرے لیے گفتگو کو آگے لے کے بڑھنا آسان ہو جائے گا۔ ایک سلوات بھیجیں گے ذرا محمد آل محمد۔ آیات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے زمین و آسمان کا۔ مثل نورہ کمشکات، اس کے نور کی مثل مانند مشکات ہے۔ فیہا مصباح، ایسا مشکات جس میں چراغ ہے۔ المصباح فی زجاجۃ، وہ چراغ ایک شیشے میں رکھا ہوا ہے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، وہ شیشہ بھی ایسا صاف ہے جیسے ایک چمکتا ہوا ستارہ ہو۔ دامن وقت سمٹا ہوا ہے کافی، مگر چاہ رہا ہوں کہ مطالب تیزی کے ساتھ اذان عالیہ تک منتقل ہو جائے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، وہ جو شیشہ اس چراغ کی حفاظت کر رہا ہے وہ ایسے صاف ہے جیسے کوکب دری ہو۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، وہ چراغ، وہ مشکات، وہ زجاجہ یوقد من شجرۃ مبارکہ، وہ کوکب دری ایک شجرہ مبارکہ سے ہے۔ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، وہ شجرہ مبارکہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ شجرہ جس سے وہ کوکب دری ہے وہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے۔ ان قریب یکاد زیتھا تضیء ولو لم تمسس نار، ان قریب ممکن ہے کہ وہ اپنے ہی تیل سے بھڑک اٹھے۔ لو لم تمسس نار، جبکہ آگ نے اسے چھوا تک نہ ہو۔ وضاحت میں جانے کا وقت نہیں ہے عزیزو۔ لو لم تمسس نار، جبکہ آگ نے اسے چھوا تک نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ نور علی نور، یہ نور بالائے نور ہے۔ یضرب اللہ للناس، اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، جبکہ اللہ تو ہر شے کو جاننے والا ہے۔ عزیزان من، مشکات، مصباح، زجاجہ، کوکب دری کا تعارف کرانے کے بعد اب اللہ فرما رہے یہ جو نور کی قندیلیں ہیں یہ کہاں ہیں؟ فی بیوت، یہ کچھ گھروں میں ہے۔ اللہ اکبر، یہ نور کی قندیلیں، یہ مشکات، یہ کوکب دری، یہ کہاں ہے؟ فی بیوت، یہ کچھ گھروں میں ہے۔ پھر جب کچھ گھروں میں تو پھر فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ کہتا ہے جن
گھروں میں ہم نے اپنے نور کی کندیلوں کو روشن کیا. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان گھروں کو گرانا نہیں, انہیں بلند رکھنا. ان گھروں کو گرانا نہیں, ان گھروں کو منہدم نہیں کرنا, ان گھروں کو تباہ نہیں کرنا, ان گھروں کو مٹانا. واضح ہے جی بات سب کے لیے؟ ان گھروں کو مٹانا نہیں ہے, ان گھروں کے نشانات کو ختم نہیں کرنا ہے, ان گھروں کی مخالفت نہیں کرنی. اللہ کہہ رہا ہے ان ترفع, میں بلندیوں کا خالق ہو کے کہہ رہا ہوں, انہیں بلند رکھنا, انہیں اونچا رکھنا, انہیں گرانا نہیں, پست نہ کرنا. یعنی پتا چلا اللہ جن گھروں کو بلند رکھنے کا حکم دے رہا ہے, اب اگر کوئی ان گھروں کو بلڈوز کرے گا, اب اگر کوئی ان گھروں کو منہدم کرے گا, اب اگر کوئی ان گھروں کو اوپر بلڈوزر چلائے گا تو ماننا پڑے گا وہ کل بھی قرآن کی مخالفت کر رہا تھا. چونکہ قرآن کہہ رہے ہیں انطرفہ, میں کسی مسلک کی قید مقید ہو کے گفتگو کرنے نہیں جا رہا, گفتگو قرآن تو قرآن کر رہا. قرآن کہتا ہے آذن اللہ, اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ جن گھروں میں ہم نے اپنے نور کی کندیلوں کو روشن کیا, ان گھروں کو بلند رکھنا, انہیں اعلیٰ رکھنا, انہیں اونچا رکھنا. تو طے ہو گیا نا, اب جنہیں اللہ بلند رکھے وہ کتنے بلند ہوں گے جنہیں اللہ کہہ رہے کہ انہیں بلند رکھنا. اللہ اکبر. اب یہ گھر کون سے ہیں؟ اللہ پھر آگے پھر حضور ارشاد ہو رہا ہے, آیت آگے بڑھ رہی ہے. یذکر فی حسنہ, یہ گھر وہ ہے, ایک تو نور کی کندیلیں یہاں ہیں, دوسرا کیا ہے یذکر فی حسنہ, ان گھروں میں جن میں کندیلیں روشن ہیں نور کی, وہاں کیا ہے بیٹا؟ قرآن کہتا ہے یذکر فی حسنہ, ان گھروں میں اس کے نام کا ذکر جاری ہے. اللہ اکبر. رنالہ کی سرزمین کے مومنین تھوڑے سے بیدار ہو تو میں بات آگے بڑھاؤں گا. سلامت رہے, آباد رہے. ذہن عالی میں رکھیے گا کہ یہ مجھے دعوت جو ہے وہ جوانوں سے بزرگوں سے صرف دعاؤں کا طالب ہو رہا ہے. آپ عزیزوں کی مجھے تائید چاہیے کیونکہ یہ اوپنلی مجلس ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ کھل کے بات یہاں پر گزارش کی جا سکے. یذکر فی حسنہ, جن گھروں کو اللہ بلند رکھنے کا حکم دے رہا ہے, ان گھروں میں کیا ہے؟ یذکر فی حسنہ, ان گھروں میں نور کی کندیلیں روشن ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نام کا تذکرہ جاری و ساری ہے. وَيُسَبِّحُ فِيهَا, اور صبح و شام اس کے نام کی تسبیح ان گھروں میں پڑھی جا رہی ہے. یعنی جملہ سمیت کے اگر میں عزیزوں کے لیے عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ اللہ جن گھروں کو بلند رکھنے کا حکم دے رہا ہے, ان گھروں میں ایسے ذاکر رہتے ہیں, ان گھروں میں ایسے تسبیح کرنے والے رہتے ہیں, وہ چلے تو ان کا چلنا اس کا ذکر ہے. وہ بیٹھے تو ان کا بیٹھنا اس کا ذکر ہے. توجہ ہو دیدان من, وہ چلے تو اللہ کا ذکر, وہ بیٹھے تو اللہ کا ذکر, وہ سو جائیں تو اللہ کا ذکر, اور اگر وہ سو جائیں تو وہ سونا بھی ایسا سونا ہے اللہ کہتا ہے یہ سونا مجھے دے دو, مستیاں کر لے دو. سارے یذکر فی حسنہ, ان گھروں میں اس کے نام کا تذکرہ جاری و ساری ہے. اللہ اکبر. بات جو کہ آ رہی ہے تو روکنا نہیں چاہتا. سیدہ ہے, طیبہ ہے, طاہرہ ہے, مطہرہ ہے. لفظ سرکار دو, آپ تھوڑی مشکل
مشکل آ گئی ہے مگر ساتھ چلیں گے. لفظ ہے دو, ایک ہے طاہر, ایک ہے مطہر. آپ کے سامنے اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے کیونکہ ماشاءاللہ ایک ہستی 50 سال سے زیادہ ہو گئے وہ آپ کی خدمت یہاں پہ دینی اعتبار سے فریضہ انجام دے رہے ہیں. یقیناً طاہر اور مطہر سمجھتے ہوں گے. طاہر مطہر فرق کیا ہے؟ طاہر بھی پاک ہے, مطہر بھی پاک ہے. پھر فرق کیا ہے؟ طاہر اسے کہتے ہیں جو خود پاک ہے مگر کسی کو پاک کرنے کی, اب بھی آپ نہ بولے تو دکھ تو رہے گا. ایسا پاک جو خود پاک ہے, اپنی ذات میں پاک ہے مگر کسی نجس کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. خلاب کا عرق پاک ہے مگر نجس کو پاک نہیں کر سکتا. خلاب کے عرق کی طہارت اتنی کمزور ہے کہ اگر یہ نجس سے ملے گا تو نجس ہو جائے گا, اگر نجس اس سے ملے گا تو نجس ہو جائے گا. مطہر کسے کہتے ہیں؟ مطہر جو خود بھی پاک ہے, کسی دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. مثلا یہ خالص پانی, اس کی طہارت اتنی مضبوط ہے کہ یہ نجس سے جا ملے یا نجس اس سے آ ملے, یہ خود نجس نہیں ہوگا بلکہ نجس کو پاک کر دے گا. یعنی طاہر جو خود پاک ہو, کسی کو پاک کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو. مطہر جو خود پاک ہو مگر کسی نجس کو بھی پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. نالا کی سرزمین پر ایک تاریخی جملہ کے طالب علم کے ذہنوں کے سپرد کر رہا ہے. اللہ نے جب نبی کے ذریعے امت سے اجر رسالت مانگا تو اجر رسالت میں طاہروں کی مودت نہیں مانگی. ہائے ہائے, اللہ اکبر, جن کے ہاتھ نہیں بلند ہو سکے. شورہ میں بولا قل لا اسألکم علیہ الا المودۃ فی القربى. میرا محمد آپ اپنی کوثر و سلسبیل سے بھلی ہوئی زبان سے کہیے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر مانگتا ہوں کہ اجر رسالت میں تم میرے قربا سے مودت کرو. تو یہاں قربا سے طاہر مراد نہیں ہے, یہاں قربا سے مطہر مراد ہے. یعنی جو خود بھی پاک ہو اور تمہیں پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہو. اللہ اکبر, توجہ ہے جی مجھے ذرا. اللہ نے اجرت رسالت میں مودت قربا جو مانگی تو طاہرین کی مودت بلکہ مطہرین کی مودت مانگی. یعنی ایسے مطہرین کی مودت مانگی کہ جن کے بارے میں اس نے خود کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. بس اور بس اللہ کا ارادہ یہ ہے. کب سے ہے؟ جب سے وہ اللہ ہے. مجمع سارا میرے ساتھ نہیں چل پا رہا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بس میرا نبی اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اہل بیت سے رجس کو دور کرے نہیں. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اہل بیت سے رجس کو دور رکھے, کرے نہیں. اس لیے کہ کرنے کی نوبت تب آئے گی اگر رجس پہلے قریب آ گیا. نجس کو پاک کرنے کی نوبت آئے گی, لیکن جو چیز پہلے ہی پاک ہو. توجہ ہے, اللہ کرے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اہل بیت سے رجس کو دور رکھے.
اہل بیت سے رجس کو، میرے کو دیکھنا حضور، اہل بیت سے رجس کو دور رکھے. اب وہ رجس کیا ہے؟ علماء بیان فرماتے ہیں، قرآن مجید میں الفاظ موجود ہیں. اللہ نے جھوٹ کو رجس کہا، اللہ نے شراب کو رجس کہا، اللہ نے بت پرستی کو رجس کہا، اللہ نے شرک کو رجس کہا. اب جتنی بھی تفصیل میں آپ جائیں گے، یہ رجس ہے، یہ رجس ہے، یہ رجس ہے. بس میں سمیٹ کے کہہ رہا ہوں، رجس کیا ہے؟ جو اہل بیت سے دور ہے. رجس اور طہارت کیا ہے؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے ہم نے رجس کو اہل بیت سے دور رکھا، ہم نے طہارت کو اہل بیت کے قریب رکھا. انہیں اتنا پاک رکھا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. رجس کو ہم نے دور رکھا تو پتہ یہ چلا جو اہل بیت سے دور ہے وہ رجس ہے. جو اہل بیت سے جتنا دور ہے، جو اہل بیت سے جتنا دور ہے وہ اتنا رجس ہے. جو اہل بیت کے جتنا قریب ہے وہ اتنا پاک ہے. اب چونکہ جو اہل بیت کے قریب تھا اور بہت قریب تھا، اتنا قریب تھا کہ اس نے اوڑھنا بچھونا اہل بیت کی مرضی کو قرار دے دیا تھا. جب وہ اتنا قریب آ گیا تو نبی نے جب اس کی طہارت کو دیکھا تو کہا یہ فارسی ہے مگر ہے میری اہل بیت میں سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان اہل بیت، شان اہل بیت، شان صحابہ، شان صحابہ، آواز بلند صلوات. اور فرمانے صاحب توجہ ہے تو فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اور رہے گی میرے ساتھ. توجہ فرمائیں گے ذرا. ہاں ذہن میں رکھیں کہ جب تک بیٹا میں ممبر پہ ہوں گھبرانے والی کوئی بات نہیں. توجہ ہے، میری گفتگو میں ایک معتدل سا خطیب ہوں. میری گفتگو ویسے ہی آپ ماشاءاللہ 4-5 سال سے گفتگو سماعت فرما رہے ہیں. ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ کسی کی دل آزاری، اس لیے کہ حسین کا پیغام دل آزاری کرنے کے لیے نہیں ہوتا. توجہ ہے میرے ساتھ؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، کیونکہ گھڑی کی رفتار میں بھی میری نگاہ ہے. 4:15 بجے گھر کا مدان کا ٹائم ہے. صاحب سے پہلے یہ روایت اپنی ختم درس کر دوں کہ یہ گھر ہے کون؟ فی بیوت، ایسے گھروں کو اللہ بلند رکھنے کا حکم دے رہا ہے. اب یہ گھر کون سے انہیں بلند رکھنا؟ سرکار ہے کے منبر پر یتیم عبداللہ زینت منبر مسجد نبوی ہے. ترجمان وحی پیغام وحی سنا رہا ہے. غور فرمائے حضور مجھے دیکھے میں آپ کے نورانی چہروں کی زیارت کرنے کے لیے لاہور سے چلا ہوں. اور فرما رہے ہاں دیکھیے گا میری طرف، دائیں بائیں نہیں دیکھیں. غور ہو گئے سرکار مسجد نبوی کے منبر پر ما ینطقون الہوا والے لب ہلے، پیغام وحی سرکار سنا رہے ہیں. جیسے یہ آیت سرکار نے تلاوت فرمائی فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، تفسیر در منصور میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے اس روایت کو نقل کیا. حضرت المطالب میں بھی ہے، جناب المودت میں بھی ہے، اہل سنت برادران کی کتابیں ہیں. ساتھ ہی منبر کے سرکار خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ تشریف فرما تھے. وہ اٹھے، انہوں نے اٹھ کر سرکار کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد پھر علی و بطول کے گھر کی طرف. نہیں عزیزو، دیکھیے میرے
فرما ہے مسلک تشیع کا عقیدہ اہل سنت کے متعلق کیا ہے. ہمارے جید علماء، ہمارے مذہب کی اتھارٹی علماء، آیت اللہ العظمہ السید علی سیستانی دامہ ظلہ، انہوں نے واضح لفظوں میں فتویٰ دیا کہ اہل سنت ہمارے بھائی نہیں بلکہ وہ ہماری جان ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ، ہمیں ہماری جانوں سے زیادہ عزیز ہیں. آج کچھ عاقبت اندیش لوگ اس ملک کے امن کو تباہ کرنے کے لیے عظمت صحابہ کا نعرہ لگا کر دفاع یزید کرنا چاہتے ہیں. ساتھ ہے میرے آبادہ کیا نہیں ہے؟ اس سازشوں کو سمجھیے، ذہن عالی میں رکھیے گا. علی اس ہستی کا نام ہے. جملہ بڑا پیارا ہے سرکار، اگر آپ حضرات نے توجہ فرمائی تو میرے پیچھے بزرگان تشریف فرما، انہیں میں دیکھ تو نہیں سک رہا ہوں مگر دعا فرمائیں کے بعد پہنچے. ذات گرامی علی ابن ابی طالب وہ ذات ہے جس کے بغیر نہ شیعوں کا گزارا ہے. نہیں، اس جملے میں مجھے خصوصی تائید چاہیے آپ عزیزوں، جس کے بغیر اہل سنت کا گزارا ہے نہ شیعوں کا گزارا ہے. شیعہ علی کو نہ مانے تو پہلا امام نہیں ملتا. شیعہ علی کو امام نہ مانے تو پہلا امام نہیں ملتا. سنی علی کو نہ مانے تو چوتھا خلیفہ نہیں ملتا. تو ذات علی پر تو اختلاف ہے ہی ہے. علی نقطہ وحدت ہے. اور ذہن میں رکھیے گا اتحاد جب بھی ہوگا وہ اتحاد اہل بیت کے نام پہ ہی ہوگا. ابو بکر کے تفسیر در منصور میں علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا، حضرت ابو بکر پوچھے اور اٹھنے کے بعد فرماتے یا رسول اللہ ایو بیوت اذن اللہ ان ترفع. یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں جن کو بلند رکھنے کا اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے؟ پھر خود ہی فرماتے کیا ان گھروں سے مراد انبیاء کے گھر ہیں، نبیوں کے گھر ہیں؟ سرکار نے پڑھ کے کہا نعم، ہاں. پھر انہوں نے اشارہ کیا علی و بطول کے گھر کی طرف اور دیکھنے کے بعد کہتے یا رسول اللہ کیا یہ گھر بھی انبیاء کے گھروں میں سے ہے؟ نہیں میرے عزیزوں، میرے ساتھ چاہیے آپ عزیزوں کا. اشارہ کیا چچا جی، اشارہ کیا یہ بھی نبیوں کے گھروں میں سے ہے. سرکار فرماتے نعم، ہاں. اتنا کہنے کو فرماتے نعم، ہاں یہ گھر بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اتحاد بین المسلمین، اتحاد بین المسلمین، شان صحابہ، شان صحابہ، بآواز بلند تر صلوات. یہ بات کو شروع کیا جا سکے. توجہ ہے سبھی حضرات کی میرے ساتھ. کہاں پہ بات چل رہی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اٹھ کے کہا کہ ایو بیوت اذن اللہ ان ترفع، کہ اے سرکار یہ بتائیے کہ وہ گھر کون سے ہیں جنہیں بلند رکھنے کا اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے. ساتھ ہی کہا کہ کیا نبیوں کے گھر ہیں؟ سرکار نے فرمایا نعم، ہاں انبیاء کے گھر ہیں. پلٹ کے انہوں نے علی و بطول کے گھر کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کرنے کے بعد کہتے کیا علی و بطول کا گھر بھی انہی گھروں میں سے ہے جنہیں اللہ بلند رکھنے کا حکم دے رہا ہے؟ صاحب ما ینطقو عن الہوا نبی نے کہا نعم، ہاں علی کا گھر بھی انبیاء کے گھروں میں سے ہے. اتنا کہنے کے بعد فرماتے بل من افاضلھا، یہ گھر فقط نبیوں کے گھروں میں سے نہیں بلکہ انبیاء کے گھروں سے افضل ہے. ہائے ہائے، اللہ اکبر. بس میں موضوع سے متصل ہو رہا ہوں. فرماتے یہ گھر من افاضلھا، یہ گھر انبیاء کے گھروں سے
افضل ہے. توجہ رکھیے گا. اب میں قربان ہو جاؤں, حضرت ابوبکر صدیق کے سوال کرنے پر انہوں نے سوال نہیں کیا, بلکہ سوال کر کے انہوں نے نبی کی امت کو اپنا عقیدہ بتایا. مجھے نہیں پتا کون کس خیال میں بیٹھا ہوا ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے نبی پاک سے علی و بطول کے گھر کی طرف اشارہ کر کے سوال نہیں کیا, بلکہ سوال کر کے انہوں نے اپنا عقیدہ بتایا. سلیم بھائی, حضور چچا جی آپ جتنے ہزار جملہ لے سکتے ہیں. ملک صادق صاحب قبلہ, کیا مدینے کی سرزمین پر فقط علی و بطول کا گھر تھا؟ شادی قبلہ, کیا مدینے کی سرزمین پر بس علی و بطول کا گھر تھا اور کسی کا گھر نہیں تھا؟ آخر بڑے بڑے بزرگ صحابہ کے گھر علی کے پہلو میں موجود تھے, مسجد کے قریب میں بڑے بڑے صحابہ کے گھر موجود تھے, مگر حضرت ابو بکر نے اشارہ فقط علی کے گھر کی طرف کیا ہے. کسی صحابی کے گھر کی طرف حضرت ابو بکر نے اشارہ نہیں کیا, اور اشارہ کر کے سوال کر کے بتایا کہ جب کسی کا گھر علی کے گھر جیسا نہیں ہو سکتا تو کوئی بندہ علی جیسا. زندہ رہیں, سلامت رہیں. وہ فرماتے ہیں کہ کیا علی و بطول کا گھر بھی نبیوں کے گھروں میں سے؟ نبی فرماتے ہیں من افاضلہا. یہ میرے چونکہ علماء دوست تشریف فرما ہیں, برادر یہ سجاد شاہ صاحب بھی ہیں اور ان کے بھائی بھی تشریف فرمائے, عزیزو سامنے چوہی صادق صاحب بھی تشریف فرمائے, پڑھے لکھے اذہان جو علماء سے تعلق رکھنے والے ہیں. یہ نبی کا کہنا من افاضلہا, نبیوں کے گھروں سے افضل ہے. اب میرے عزیز جانتے ہیں گھر افضل نہیں ہوتا. آئے ہائے, رینالہ والوں تھک رہے ہو آپ. سرکار توجہ فرمائیں گے, گھر افضل نہیں ہوتا, گھر والے افضل ہوتے, مکان افضل نہیں ہوتا, مکین افضل ہوتے, بیت افضل نہیں ہوتا, اہل البیت افضل ہوتے. اللہ اکبر. تو نبی فرماتے علی و بطول کے گھر میں جو رہ رہا ہے, اس گھر میں ہے کون؟ علی ہے, سیدہ ہے, حسن ہے, حسین ہے. اب جس گھر میں یہ چار ہستیاں ہیں انہی کو نبی کہہ رہا ہے کہ من افاضلہا, بلکہ یہ گھر ان گھروں سے افضل ہے. توجہ فرما رہے عزیزان من. اب نبی فرما رہے, در منصور میں جملے ہیں, نبی کہتے ہیں کہ علی کا گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے, بلند ہے, اعلیٰ ہے. یہ سرکار کا جملہ ہے جو حضرت ابوبکر کے توسل سے ہم تک پہنچا ہے. وہ کہتے ہیں من افاضلہا, بلند ہے. آج یہ کہا جانا کہ نہیں عصمت تو نبی پہ ختم ہو گئی, نبی خاتم النبیین ہونے کے ساتھ خاتم المعصومین بھی ہے, ٹھیک ہے, آپ کا عقیدہ آپ کو سلامت رہے, مگر ہم نبی کے بعد علی کو نبی نہیں مانتے, مگر ہم علی کو نبی کی طرح معصوم مانتے ہیں. توجہ ہو, ہم مکتب جعفریہ کا عقیدہ نبی کے بعد ہم علی کو وصی نبی مانتے ہیں, نبی نہیں مانتے. چونکہ نبوت کا دروازہ سرکار پر بند ہو گیا, اب مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, کوئی نبی, دروازہ ہی بند ہو گیا. اگر مگر کا سوال ہی ختم ہو گیا. آپ پوچھی نہیں میں کیا کہہ گیا ہوں بھائی, جب قرآن یہی جملے کہہ رہا ہے, قرآن یہی کہہ رہا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. خبردار, میرے محمد کے ساتھ رشتہ داریاں مت جتلانا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم, محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم,
محمد تم مردوں میں سے، سورہ احزاب کی آیت ہے جی، تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ ہے، یہ تو اللہ کا رسول ہے، وہ خاتم النبیین، اور ختم نبوت کا تاج اس کے سر پہ سجا دیا گیا ہے، اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ توجہ فرما رہے، یہ تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، تم مردوں میں سے، جملے کی گہرائی میں پہنچئے گا، تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ بندے حیران ہیں، بولیں گے نہیں تو میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، مگر مباہلہ کے دن سے حسن و حسین محمد کے بیٹے ہیں۔ تم مردوں میں سے محمد کسی کا باپ نہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ محمد میرا باپ ہے، نہ، اللہ تمہیں منع کر رہا ہے، تمہارا باپ نہیں، مگر وہاں کہہ رہے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، محمد ان سے کہو تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے۔ اللہ اکبر، توجہ ہے جی، تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، یہ اللہ کا رسول اور خاتم النبیین ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بات آ رہی ہے تو روکنا نہیں چاہتا ہوں عزیزو، یہ آیت نازل ہونے کے بعد جس طرح باقی لوگوں نے اللہ کے رسول کو رسول کہنا شروع کیا، ویسے سیدہ نے، طیبہ نے، طاہرہ نے، مطہرہ نے، نیرہ نے، منورہ نے، بقائے نسل محمدی نے، ضمانت فتح مباہلہ نے، صدیقۃ الکبریٰ نے، مریم کی شہزادی نے، بضعۃ الرسول نے، ام الحسنین نے، ریحانۃ النبی نے، تحفۃ الربوبیہ نے، بیٹھے ہیں یا چلے گئے؟ تحفۃ الربوبیہ نے، وجود کوثر نے سرکار کو باپ کہنے کی بجائے رسول کہہ کر خطاب کرنا شروع کیا۔ بی بی نے بھی پھر بابا نہیں کہا، جب آیت آگئی کہ تم میں سے کسی کا باپ نہیں، تو بی بی نے بھی رسول اللہ آئے، بیٹا اجازت ہے، سیدہ نے کہا یا رسول اللہ تشریف لائیے۔ توجہ رہے گی، جملہ آپ کی محبت میں میرے ذہن میں پلٹ آیا جہاں سے بات میں نے لی تھی۔ سرکار نے کہا بیٹا اجازت ہے، بی بی نے کہا یا رسول اللہ آئیے۔ اللہ کے نبی نے محسوس کیا کہ لہجے میں کچھ تبدیلی ہے، جیسے سرکار اندر داخل ہوئے، بیٹی کو سلام کیا، سیدہ نے بابا کہنے کے بعد فرمایا علیک السلام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرا بھی آپ پہ سلام ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب ایک جملہ کہہ دوں، ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ نبی نے بیٹی کو سلام کیا۔ اب کیا خیال ہے، جنہیں محمد سلام کرے مولوی کو پھر انہیں رضی اللہ ہی کہنا چاہیے؟ ہاتھ منظور ہو میرے ساتھ حضرات کی، جنہیں مصطفیٰ سلام کرے، اس پہ زیادہ زور نہیں دوں گا جی کہ یہ گفتگو آپ کے ہاں 8 محرم کو ہو چکی ہے کہ قرآن آل محمد کو علیہ السلام منوا رہا ہے۔ توجہ فرما رہے؟ اب سرکار نے جب 2 مرتبہ کہا تو بی بی نے آگے کہا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ۔ تو اللہ کے رسول نے پلٹ کر کہا کہ بیٹا آپ مجھے بابا کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ کہا بابا وہ آیت آئی ہے نا، تو اللہ نے منع کر دیا کہ تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ سرکار نے فرمایا وہ آیت تیرے لیے تو نہیں آئی، آئے ہائے فاطمہ، وہ آیت تیرے لیے تو نہیں آئی، بلکہ تیرے بابا کہنے سے محمد کے دل کو سکون ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان من، غور فرمائیں گے عزیزو کہ سرکار پر ہمارے عقیدے کے مطابق ختم نبوت ہے۔ مصطفیٰ کے بعد اب صبح قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، دروازہ نبوت بند ہو گیا ہے، مگر سرکار اپنی زندگی میں اپنی طرح کے معصوم منوا کے بھی گئے، انہیں دکھا کے بھی گئے،
اب میں جملہ کہنے جا رہا ہوں جو آپ کی توجہات چاہ رہا ہوں چونکہ بچے ساتھ نہیں چل پائیں گے. اگر علی نبی کی طرح معصوم نہیں تھا تو پھر جب سب کے دروازے مسجد میں بند ہوئے تو علی کا کھلا کیوں رہا؟ ہائے ہائے، توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے، غور ہے یا نہیں ہے بھائی؟ جب سب کے دروازے بند ہو گئے تو پھر علی کا دروازہ نبی نے اپنے ساتھ مسجد میں کھلا کیوں رکھا؟ چونکہ دروازہ یا علی کا کھلا رہا یا نبی کا کھلا رہا، باقی تو کسی کا روشن دان بھی مسجد میں نہیں تھا. حتیٰ کہ اگر کسی نے چھوٹے سے در کی اجازت بھی مانگی تو فرمایا نہ میں نے خود بند کیا ہے نہ کسی کا دروازہ کھلا رکھا. اللہ نے حکم دیا سب کے بند کر دو، علی کا کھلا رکھو، اس لیے کہ علی طہارت میں محمد جیسا ہے. اللہ اکبر. عزیزان من، برادران ملت، شیعہ ہیں شیعہ رہیں، سنی ہیں سنی رہیں، جس بھی مکتب میں زندگی گزاریں ذہن میں رہے زندگی کا ایک ایک سانس محبت اہل بیت کے سائے میں گزرے. تو اللہ فرما رہا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ نے تمہیں ان گھروں کو بلند رکھنے کا حکم دیا ہے کہ جن گھروں میں اس کے نام کا ذکر بھی جاری ہے، جن گھروں میں صبح و شام اس کے نام کی تسبیح بھی پڑھی جا رہی ہے. بات جہاں سے لی تھی جملہ میرے ذہن سے محو ہو گیا تھا. سیدہ ہیں، میں نے کیوں کہا یہ چلے تو اللہ کا ذکر ہے، یہ بیٹھے تو اللہ کا ذکر ہے، یعنی ان کا وجود ہی اس کا ذکر ہے. توجہ ہے، سیدہ ہے، مسلح عبادت کی زینت ہے. اب بی بی پڑھ رہی ہیں نماز، چکی چل رہی ہے فاطمہ کے گھر میں خود بخود. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بی بی پڑھ رہی ہے نماز، خود بخود چکی چل رہی ہے. مولا متقیان جانتے تو تھے مگر فضائل کو عیاں کرنے کے لیے علی مولا نے نبی پہ سوال کیا، یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ فاطمہ تو نماز پڑھ رہی تھی مگر چکی خود بخود چل رہی ہے. کیا بات، اس کے نام کا ذکر ان گھروں میں جاری ہے. کب بی بی نماز پڑھ رہی تھی، چکی خود بخود چل رہی ہے. سرکار مصطفیٰ نے کہا یا علی، فاطمہ کر رہی تھی اللہ کی بندگی، خدا نے جبریل کو حکم دیا جب تک فاطمہ نماز پڑھے تم فاطمہ کے گھر میں چکی چلاؤ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. عزیزان من، حکم قرآن یہ ہے کہ جن گھروں کو اللہ بلند رکھنے کا حکم دے رہا ہے تم بھی انہی گھروں کو بلند رکھو. رو اسی لیے رہے ہیں کہ جن گھروں کو بلند رکھنے کا اللہ نے حکم دیا وہ گھر ایسے لوٹا گیا کہ آج تک روح بطول رو رو کے کہہ رہی بابا یہی اجر رسالت تھا. چہلم کی مناسبت ہے نا، آپ کے ہاں قانون ہے، معاشرت نے سکھایا ہے، فطرت کا قانون ہے. جب کسی کا قضیہ ہوتا ہے نا تو جب 40واں آتا ہے تو دور دراز سے مومنین مسلمان جو بھی اس میت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ سب کے سب اس کے گھر آتے ہیں اپنے اپنے مسلک کے مطابق. کہیں اصالہ ثواب کے لیے قرآن ہوتا ہے، کہیں نعت خوانی ہوتی ہے، ہمارے ہاں مجلس اعزا ہوتی ہے، مگر سب جمع ہوتے ہیں. جمع ہو کر مرد مردوں کو تسلی دیتے ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں بہنوں کو تسلی دیتی ہیں. کوئی خاتون اس مرنے والے کی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھتی ہے. رونے والوں ہمارے ہاں تو چہلم ایسے ہوتے ہیں. کبھی کسی غریب کا چہلم دیکھا کہ کسی بیٹی کا باپ مر جائے اور وہ شام کے بازاروں میں تماچے کھا رہی ہو؟ اجرکم اللہ، جن کی صدائیں بلند ہو گئی ہیں.
پہلا چہلم حسین کا، قبلہ موجود ہے، ضمانت کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں، پہلا چہلم حسین کا حسین کی بہنوں نے شام کے زندان میں کیا۔ 1 سال کی قید گزار کر جب یہ کاروان آزاد ہوا نا شام سے، نہ ہوتی یہ شام، نہ لٹتا علی و بطول کا گھر۔ سال کی قید گزار کر شام پہ حسین کی فتح کا پرچم لہرا کر جب سجاد پھپھیوں کا لٹا ہوا کاروان لے کے چلا، ادھر مولا سجاد شام سے چلے، ادھر مدینے سے رسول کا صحابی جابر بن عبداللہ انصاری چلا۔ جابر بعد شہادت کربلا، شہادت مولا حسین، پہلا زوار کربلا کا، غلام عطیہ کو لیا، آبرویں لٹکی ہوئی ہیں، عالم ضعیفی میں سرحد کربلا پہ آیا۔ ادھر مولا سجاد کاروان لے کے چل چکے ہیں، پھپھیوں کا قافلہ ہے جو ساتھ ساتھ ہے۔ رونے والوں، عزاداروں، مولا سجاد کے آنے سے پہلے جابر پہنچا۔ جیسے غلام نے بتایا نا کہ کربلا آ گئی ہے، جابر نے اپنے آپ کو اونٹ سے گھرایا، نالین اتاری، سرحد کربلا کو چوما، چوم کے وارد کربلا ہوئے۔ ایک مرتبہ عطیہ سے اپنے غلام سے کہتے ہیں، عطیہ مجھے مولا حسین کی قبر پہ لے جا۔ عطیہ نے رو کے کہا، آقا قبروں پہ کوئی نام تھوڑے لکھے ہوئے ہیں، یہ تو بے نام و نشان قبریں ہیں، کیسے پتہ چلے گا حسین کی قبر کون سی ہے؟ جو گریہ کرنے آئے، رونا نہیں آئے تو سر نیچا کر کے رونے کی توفیق مانگنا۔ رونے والوں، جابر نے رو کے کہا، غلام سے کہا کہ مجھے قبروں کے درمیان لے جا اور قبروں کے درمیان جا کے مجھے چھوڑ دے، جہاں پہ حسین کی قبر ہوگی نا وہاں سے مجھے آواز آئے گی۔ ہائے رونے والوں، عزاداروں، غلام نے قبروں کے درمیان آ کے چھوڑا۔ جابر مٹی کی خوشبو سونگتا سونگتا ایک مرکز پہ آیا جہاں سے حسین کے خون کی خوشبو آ رہی تھی۔ مرکز پہ آ کے گرایا، السلام علیک السلام، جی بھر کے جابر نے گریہ کیا۔ یا غلام نے ایک مرتبہ شانہ ہلایا، کہا آقا مجھے لگتا ہے عبید اللہ ابن زیاد کو تیرے آنے کی خبر ہو گئی ہے، وہ کوفے والے راستے سے نا گرد اٹھ رہی ہے، سپاہی تجھے گرفتار کرنے آ رہے۔ جابر نے ہاتھ جھٹکا کہ جب میرا حسین ہی نہیں رہا تو میں زندہ رہ کے کیا کروں گا، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ رونے والوں، غلام نے بڑی مشکل سے جابر کو ایک ٹیلے کی اوٹ میں لے گیا۔ جابر دیکھ کر کہتے ہیں، راہ پر دیکھتا رہے، جو منظر ہو مجھے بتاتے رہنا۔ ہائے ماؤں بہنوں والوں، ایک مرتبہ جابر کا غلام عطیہ تڑپا، تڑپ کے کہتا، آقا یہ آنے والے سپاہی نہیں بلکہ یہ تو کوئی مسافر ہے۔ رونے والوں، عزاداروں، جیسے وہ قافلہ سرحد کربلا پہ آیا نا، جابر کہتا اب، غلام رو کے کہتا آقا جس مہاری کے ہاتھ میں مہار ہے نا، جو سالار کارواں ہے، اس کی کمر جھکی ہوئی ہے، سر اس کا سفید ہے، آنکھوں سے خون جاری ہے۔ جابر کہتا اب منظر دیکھ۔ رو کے عطیہ کہتا ہے آقا میری آنکھیں نہ ہوتی میں منظر نہ دیکھتا۔ سرحد کربلا پہ کچھ بیبیاں ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اونٹوں سے نیچے گرا دیا۔ کرو ماتم جو ماتم کرنے بیٹھے ہو۔ رونے والوں، عزاداروں، ایک مرتبہ جابر کہتا غلام سے دیکھتا رہے، یہ کاروان آگے بڑھا، مسافر پیدل چلتے چلتے مولا سجاد بابا کی قبر پہ آئے۔ رونے والوں، کچھ بیبیاں حسین کی قبر پہ، سن لو گے جملہ، رونے والوں، سیدہ زینب نے آ کر جب پہلا سلام کیا نا مولا حسین کی مرکت کو، رو کے کہتی بی بی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے حسین اجڑی کا سلام ہو۔ جو جواب قبر سے آیا وہ جواب چھوٹی اولاد والوں یہ تھا، زینب خود تو آ گئی ہے، میری سکینہ آئی ہے، یا زہرا یا زہرا یا زہرا۔ بیویوں نے سلام کیا۔ یا ایک مرتبہ جابر مولا سجاد کے قریب آیا، قریب آ کر السلام علیکہ یا ایھا الضعیف، اے ضعیف میرا تجھ پہ سلام۔ پلٹ کے امام نے سلام کا جواب دیا، کہا آنے والے تو سجاد ہے؟ کہا نانا جابر تیرا آنا مبارک ہو،
تو ہمارے آنے سے پہلے کربلا آ گیا. رونے والوں سینے سے لگا کر جی بھر کے جابر نے گریہ کیا. مولا حسین کی مرکت میں گریہ کرنے کے بعد ایک ایک شہید کا پرسہ دے کر جابر رو کے کہتا مولا ہر کسی کی قبر ملی ہے مگر ام البنین کے لال کی قبر نہیں ملی. بس رونے والوں میں پڑ گیا تم نے سن لیا. جابر کہتا مولا عباس کی قبر نہیں ملی. رونے والوں ایک طرف سے غلام عطیہ نے سنبھالا, دوسری طرف سے مولا سجاد نے سنبھالا. فرات کے کنارے آ کر ایک چھوٹی سی قبر پر جابر بھی بیٹھ گیا, مولا سجاد بھی بیٹھ گئے. میں پڑ گیا ہوں, آپ کسی خیال میں بیٹھے ہیں. یہی پڑھوں نا, چھوٹی سی قبر پر. کتنا بڑا جوان تھا عباس, 2 رکابے گھوڑے پہ بیٹھتے تھے. اللہ جانے تعویذ لحد چھوٹا کیوں تھا. مجھے جو روایتوں میں جملے ملے ہیں, جب کربلا میں مولا حسین آیا تھا نا لاشا لینے کے لیے, غازی کا لاشا اتنے ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا. اجرکم علی اللہ. ابھی بیٹھے تھے, رو رہے تھے, یا قریب سے کسان گزرا. کسان نے روتے ہوئے دیکھا قریب آ کے, کہتا لگتا ہے کہ تم اس مرنے والے کے وارث ہو. مولا سجاد خاموش ہو گئے. جابر کہتا ہاں ہم اس کے وارث ہیں. وہ کسان جو کوفے کا رہنے والا تھا رو کے کہتا ہے لگتا ہے تمہیں بڑی دیر سے خبر ملی. جابر کہتا ہے ہاں ہمیں بڑی دیر سے خبر ملی. یہ کسان دیکھ کر کہتا بتاؤں کہ اس غریب کے ساتھ کربلا میں کیا ہوا. مولا سجاد چپ ہو گئے, چاہتے تھے بابا کی مجلس کربلا میں منعقد ہو. جابر کہتا ہاں بتاؤ. کہ 2 محرم کو ایک شریف جس کا نام حسین تھا وہ کربلا آیا. 5 محرم کو اس کے خیمے فرات سے اکھڑوا دیے گئے. 7 محرم کو اس پہ پانی بند ہو گیا. شب عاشور اس کے خیموں سے بچوں کی الاتش الاتش کی آوازیں بلند ہوئی. کہ روز عاشور ایک ایسے جوان کی آذان آئی جس کا لہجہ رسول اللہ سے ملتا تھا. رونے والوں وہ کسان ایک ایک مسائب بیان کرتے کرتے کہتا ہے ظہر کے جب ہنگام آئے نا, حسین کے خیموں سے ایک جوان نکلا جس کا چہرہ رسول اللہ کی شبیہ تھا. اس کے پیچھے پیچھے یہ غریب چلا. رونے والوں یہ دیکھ کر کہتے ہیں وہ شہزادہ میدان میں آیا, ایک ظالم نے اس کے سینے میں برچھی ماری. برچھی کا لگنا تھا, وہ شہزادہ زمین پہ گرا. جابر نے گریہ کر کے کہتا اور بتا. یہ دیکھ کر کہتے پھر اس کے بعد ایک 13 سال کا جوان آیا جس کے پاؤں رکابوں میں نہیں آئے تھے. کسی نے اسے بے وارث سمجھ کے تلوار ماری. وہ زین سے اتر گیا. حسین کے آنے سے پہلے دائیں کے گھوڑے بائیں دوڑ گئے, بائیں کے گھوڑے دائیں دوڑ گئے. رونے والوں عزاداروں ایک ایک کی شہادت بیان کرنے کے بعد جب علی اصغر پہ آیا نا کسان, کہ آخر میں حسین ایک 6 ماہ کے بچے کو لے کے آئے جس کے لیے پانی مانگا. جابر کہتا پھر پانی ملا؟ کہ نہیں پانی نہیں, ایک ظالم نے 3 نوکوں والا تیر مارا. ہائے رونے والوں عزاداروں, بس روایت کے جملے. جابر غش کھا کے زمین پہ گر گیا, روایت ختم ہو گئی. میرا دل گواہی دیتا ہے کہ مولا سجاد نے کہا ہوگا اے جابر تو علی اصغر کی شہادت نہیں سن سکا. میری پھپھیوں کا حوصلہ, میری ماؤں کا حوصلہ, میری سکینہ کا حوصلہ جو 70 قدم پہ کھڑی تھی دلہ زینبیہ سے دیکھ رہی تھی, شمر بے غیرت حسین کے گلے پر ضربے چلا رہا تھا, اور بیویاں رو رو کے کہہ رہی تھی اے نانا محمد یہ تیرا حسین. ماتم حسین, ماتم مظلوم. یا حسین. یا حسین 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 یا حسین